نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں جامعہ حاضہ کے تمام منتظمین کا بہت مشکور ہوں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر عمران شامی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شاہد بندالوی صاحب کا، اور جتنے اساتذہ کرام کثرہم اللہ تعالی موجود ہیں کہ آپ نے احقر کو یہاں طلب فرمایا، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ بقیت السلف فخر الخلف مفتی اعظم پاکستان فقیہ العصر حضور مفتی منیب الرحمن صاحب اطال اللہ بقاءہ، آپ جلوگر ہیں، آپ کا موجود ہونا ہی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ملفوظات اور ارشادات جو یقیناً کئی علوم اور تجربات کا ایک خلاصہ ہے، ما حصل ہے، اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ وقت اتنا طویل ہو چکا ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں۔ مجھ سے قبل فاضل علماء نے مختلف متعدد اور ضروری موضوعات پر اور زمانے کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی قیمتی ارشادات بیان فرمائے، الہات کے حوالے سے، علوم دینیہ میں رسوخ حاصل کرنے کے حوالے سے، اور اس علم دین کی اغراض و مقاصد ہماری زندگی، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے ساتھ یہ کیسے متعلق ہے، اس حوالے سے میں طلباء کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک بڑی مشہور آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ارادے اور اپنی مرضی اور قدرت نے اپنی چاہت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ہی علم دین حاصل کرنے نکل جائیں، تو پھر دنیا کا دیگر نظام کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، سیاسیات کیسے چلے گی، دیگر اور عمرانیات، یہ تمام اور جو کام ہیں ضروریات زندگی کے، وہ کیسے چلیں گے؟ تو رب کریم فرماتا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہاں ان میں سے چند ذہین فتین لوگ نکلیں، ان میں سے قابل ترین گروہ نکلے، اور پھر وہ دین میں رسوخ اور اس کا تفقہ، اس کی سمجھ، اس کی دانائی، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کے خیر کو جانیں اور سمجھیں۔ وَلْيُنذِرُوا طَائِفَةً، فرمایا وَلْيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر وہ اس علم میں رسوخ اور کمال حاصل کرنے کے بعد اپنے محلوں تک، اپنے علاقوں تک پلٹ کر آئیں، اور انہیں اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، اور ان کی زندگی کے مقصد کو ان کو سمجھائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ عوام، وہ جو لوگ ہیں، وہ نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہے کہ سب تو نہیں چل سکتے، ہاں جو فرض علوم ہے جو ہر مسلمان کے لیے انڈیویجول تنہا جاننا ضرور ہے، وہ تو مستثنیٰ ہے یہاں سے، وہ تو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے دلائل کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے مباحث کیا ہیں، جس طرح بھی الہات کے حوالے سے بات کیا جا رہا تھا کہ دین کو ضروریات کیا ہیں، اس کے لیے چند ذہین لوگ معاشرے کے نکلیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ علم دین، اصل الاصول علم، اور جو اصل الاصول علم کے خادم علوم ہیں، ان میں بھی وہ کمال و دسترس حاصل کریں، تاکہ وہ دور کے تقاضے کے حوالے سے اس چیز کی اچھی طرح سے پریزنٹیشن، اچھی طرح سے اس کا ابلاغ کر سکیں، اور پھر لوگوں تک دین پہنچے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بہت خوبصورت انداز میں ہمیں ہمارے زندگی کے مقصد کو بتاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہمیں صلاحیت، ذہانت، تفقہ، اصابت رائے کا مقام عطا فرمایا، اس کے اہداف کیسے متعین کرنے ہیں، اور فضول مباحث میں
اور تساہل میں پڑھنے کی بجائے اپنی وقتی زندگی اور محدود زندگی کو کس طرح اللہ رب العالمین کے راہ میں لگانا ہے، یہ یہاں پر بیان ہوا۔ یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں طلباء سے کہ دیکھیے حضرت ہمارے وہاں جس طرح بھی ذکر کیا علامہ شامی صاحب قبلہ مدظ ظلہ نے، بڑی مبارک بات کہ اس کا مقصد رضائے الہی ہے، اور یہ گھبرائیے گا نہیں کہ اس میں معاش میں آپ کے کوئی تنگی آ جائے گی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم آپ کی عمر سے ہو کر آ گئے ہیں، اس عمر کے اندر طبیعت جلد بازی کا تقاضا کرتی ہے، اور بڑے سے بڑے بھائی وہ دن کبھی آئے گا جب میں اتنے عمر پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری شیطانی اور نفسانی وسوسے ہیں۔ آپ اپنے اساتذہ پر اعتماد کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اس پر چھوڑ دیں۔ جس طرح زندگی کی پہلی صبح جو آپ کی تعلیم میں گزری تھی، تو بلیک بورڈ پر آپ کے استاذ نے ایک لمبی لائن کھینچی تھی اور آپ کو کہا تھا اس کو الف کہتے ہیں، تو کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ الف ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہی کہا میرا استاد خود اس کی دلیل تھا۔ اس استاد کے علم پر اعتماد کر کے ہی میں نے یہ ترقی کے مدارج کو بلند کیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان اساتذہ کے حوالے کیجئے۔ جب آپ علم کے حوالے اپنے آپ کو کریں گے تو علم، جس طرح مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ یہ علم آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس کا مشاہدہ ہم ابی نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر اسلاف، امام حریت فضل خیر آبادی، ماضی قریب کے عظیم مجاہدین علماء کے سامنے ہے کہ دین نے ان کو گرنے نہیں دیا۔ آج لوگ شاید اپنے والدین کو اتنی عقیدت سے یاد نہیں کرتے کہ جن اپنے والدین کو اتنی عقیدت سے یاد نہیں کرتے جیسے وہ ان کے ناموں کا سرما اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسانید، آپ کے کئی تلامذہ، اس کے روات بہت ہیں، متعدد ہے، لیکن تمام میں یہ سند ملتی ہے۔ مختصر جلدی سے میں طلباء کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، وہ جو سنتا ہے وہ کرتا ہے، جن کو آئیڈیل بناتا ہے ان کے عمل پر چلتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ آنکھ اور کانوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہی دو چیز معاون ہے جو دل کو رسد پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا مقتدا اور علم کا ماخذ ان شخصیات کو بنائیں کہ جس پر خاص و عام کا تواتر ہے، ان کی اصابت رائے پر، ان کے تقوی پر اور ان کے سچے ہونے پر۔ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سرکار حضور سیدنا و مولانا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، 16 سال کا تھا، اپنے والد گرامی حضرت ثابت کے ساتھ میں حرم خدا میں حج کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بالکل ابتدا میں ہی مسند امام اعظم میں ہے۔ فرماتے جب میں حرم میں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد الحرام شریف، مطاف جس پر واک کرتے مسجد الحرام، میں دیکھتا ہوں وہاں پر ایک حلقہ عظیم ہے اور ایک روشن چہرے والے بزرگ جلوگر ہیں اور وہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے نعمان یہ کون ہے؟ کہا کون؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہیں زبیدی۔ کہتے میں دوڑتا ہوا، یعنی تیز رفتار سے چلتا ہوا، تیزی سے چلتا ہوا کہ مجھ سے ان کے کوئی کلمات چھوٹ نہ جائیں، کہ وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے آج مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ میں اس آواز سے بھی سامع نواز ہو رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار بھی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جب ان کے حلقہ درس میں بیٹھا تو صحابی رسول حضرت عبداللہ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور سے براہ راست یہ بات سنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، طلباء سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ حیث لا یحتسب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے سنا کہ حضور سید عالم فرما رہے تھے کہ جس نے دین کا فقہ اور دانائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، کفاہ اللہ مہمہ، اس کی تمام حاجات اور مشکلات میں خدا خود کافی ہو گیا۔ جناب سید عالم محبت وحی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے اس کے باطنی اور ظاہری رزق کی رسد جڑ گئی جہاں اس طالب علم کا گمان بھی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ حدیث پاک نے ہمارے جو نظریات کا مرکز اس نے بتا دیا کہ اپنی دنیاوی معاش کی فکر مت کیجیے گا، یہ علم دنیاوی معاش ہو یا روحانی رسد ہو، اس میں بندے کو کمال دے دیتا ہے۔ چلتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے
حضرت عبداللہ ابن عمر سے امام دارمی جو منصب میں امام مسلم سے بڑے محدث ہیں، ان سے بڑے ثقہ ہیں، مضبوطی کا درجہ رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی دارمی بعد میں کیوں گئی اور مسلم پہلے کیوں آئی، یہ مصطلحات حدیث کی ایک الگ بحث ہے. لیکن امام دارمی رسوخ امام مسلم سے بڑا رکھتے ہیں. امام دارمی نے سنن دارمی کے اندر اس حوالے سے کئی اقوال نقل کیے ہیں، لیکن میرا دل جس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول، حب رسول اللہ، حضور کے چہیتے صحابی اور حضور کی اتباع میں اتنے عاشق کہ علامہ ذہبی نے سیرہ علماء میں لکھا کہ ان کے عشق کو دیکھ کر صحابہ ان کو مجنون کہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار فاروق اعظم کے شہزادے، وہ کہتے ہیں، اب یہاں سے جیسے علامہ شامی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی دستار بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس علم کا غرض و غایت کیا ہے، اس کے منافع، اس سے ہم کیسے منتفع ہو سکتے ہیں، فائدہ خود کیسے اٹھا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو کیسے دے سکتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر صحابی رسول وہ فرماتے ہیں 3 چیزیں چھوڑنی چاہیے. دستار تمہارے سروں پر باندھ دی گئی، سندیں ڈگریاں دے دی گئی، یہ تو آپ دنیا میں عالم کہلائے، لیکن عند اللہ عالم کون ہوتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا من اخشی اللہ، فرما هو العالم، فرما کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ فرما وہ عالم ڈرتا ہے. تو عالم کون ہے اللہ کی نظر میں؟ تو فرمایا اس میں 3 خاصیت ہوگی، 3 عادتیں ان میں نہیں ہوگی. شعیب مدنی صاحب قبلہ بھی اپنے ایک تجربے کو ذکر کر رہے تھے کہ 4 کام مت کیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو 3 کام کبھی نہیں کرے گا. فرمایا کیا؟ فرمایا لا، آپ ارشاد فرماتے لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلمہ ثمنا. فرمایا 3 کام عالم کو زیب نہیں دیتے. وہ دنیا میں تو عالم کہلائے گا لیکن اللہ کی نظر میں عالم نہیں ہوگا. اور عند اللہ عالم کون ہے؟ پہلا کام وہ چھوڑے، اپنے بزرگوں سے حسد نہ کرے. لا یحسد من فوقہ، یہ کمال کی مثال ہے، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیے. یہ 3 عادتیں میں اور آپ اپنے اندر سے نکال دیں، خدا کی قسم بغیر عطر کے بدن سے خوشبو آئے گی کہ یہ علم کیسا نوازتا ہے. فرمایا لا یحسد من فوقہ، وہ اپنے اکابر سے کبھی حسد نہ کرے. حسد کا معنی یہ کہ ان کے ذکر کرنے میں چوری نہ کرے. جب حسد ہوتا ہے تو زبان تعریف سے رکتی ہے. میرے آقا سرکار غوث الثقلین سے پوچھا گیا کہ حسد کا علاج کیا ہے؟ فرمایا ان کی تعریف کر دیا کر. حسد کا ایک ہی علاج ہے. آج اگر ہماری زبانیں اکابر کے ذکر سے رکھے تو سمجھ جاؤ ہم میں انانیت اور ایک کبر آ گیا ہے جو علم کو کھا رہا ہے. تو پہلی چیز اپنے اکابر کے ساتھ حسد نہ ہو. دوسری چیز ولا یحقر من دونہ، اپنے سے کم فکر رکھنے والا، کم صلاحیت رکھنے والا، کم علمی استعداد رکھنے والے کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھا جائے، الا یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ولا یبتغی بعلمہ ثمنا، تیل کی دھار میں نہ لگاؤ کہ کراچی میں رہو تو فتویٰ اور، لاہور میں رہو تو اور، کینیڈا میں رہو تو اور. اس دجالیت کا شکار وہ ہوتا ہے جو صلح کلیت کی لعنت میں گرتا وہ ہے جو شہرت کا حریص ہوتا ہے اور تیل کی دھار کو دیکھ کر چلتا ہے. نہیں میں اسام الحرمین کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، ایک ماچس کا ڈبہ ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے حلقوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. میں نے کہا پدی نہ پدی کے شوربے. یہ ہے وہ چیز. تو سندوں کو لے کر دروس سے یہ آپ کو سننا پڑے گا. آپ علم سنتے ہیں تو نہیں انل منکر، ون وے ٹریفک نہ کریں. امر بالمعروف ہے تو نہیں انل منکر کی بھی جرت کریں، ورنہ امر بالمعروف کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے اگر نہیں انل منکر آپ میں نہیں. یہ وہ چیز ہے. آپ الہات کو نپٹانے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی مڑی خراب ہو رہی ہے، اس پر بھی ذرا توجہ کریں. وہ بھی ضروری ہے لیکن اصل الاصول بھی ضروری ہے کہ پیچھے آپ کی صفوں میں جو سستی، کاہلی اور اعتماد اور رسوخ عقیدے کا جو کمزور پڑ رہا ہے، جہاں اس ادارے کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ نئے چیلنجز کا مقابلہ کرے، وہیں جس پر اہل سنت جمی ہوئی ہے اس میں بھی تخصص کا اہتمام کرائے. کیونکہ بنیاد ہوگی تو عمارت اوپر جائے گی. اوپر کی عمارت بنا کر دنیا بنیادوں کو چھوڑ دینا. یقیناً میں کوئی العیاذ باللہ اساءت اور اہانت نہیں کر رہا. جو علوم مجھ سے پہلے اساتذہ نے ذکر کیا، افاضل نے ذکر کیے، وہ لائق سخت تحسین ہے. ان کے ساتھ ساتھ ان علوم پر اشد ضرورت ہونی چاہیے جس میں آپ کا تعارف اہل سنت ہے. وہ کیوں ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور بات کو میں یہاں پر
سمیٹ کر ختم کر دیتا ہوں. مجھے شراقائد کا وہ مقدمہ یاد آتا ہے جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے معتزلہ کے رد پر مرتب کیا، اور آپ نے یہ ضرورت کو لکھا ہے شراقائد کے شروع میں کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ علم کلام کو مرتب کیا جائے. ان پر فتویٰ عائد ہوا جیسا آج بات جہال یا علمی جذباتی، یہ بھی بدعت ہے اور وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی طلباء کو اس میں پتھر بناؤ گے. امام احمد رضا نے چند طالب علم بنائے، لیکن ایک ایک طالب علم ہر جگہ پر اپنے وقت کا مجدد بنا. اسے جہاں منطق اور فلسفہ الہاد کے رد میں ایک کوہ ہمالیہ بنایا، وہیں عقیدہ اسلامیہ اور اصل الاصول کا ایسا ترجمان بنایا. آج ان کی تحقیقات ہی ہماری حیات کا باعث ہے. لہٰذا طلباء کے ساتھ نظریات کی پختگی یہ عظیم لازم ہے. آگے کے اہداف سے پہلے پیچھے کی مضبوطی یہ اشد لازم ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات شروع میں لکھی ہے کہ جب آپ پر فتویٰ عائد ہوا کہ صحابہ نے تو مرتب نہیں کیا تھا علم کلام. ظاہر سی بات آج الہاد کے بارے میں جو مدنی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ بندیالوی صاحب انس صاحب اس بات کو ذکر فرما رہے تھے، مد ظلہما آپ ذکر فرما رہے تھے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے. یہ سوال اٹھا بھی ہے علامہ تفتزانی پر رحمہ اللہ تعالی. آپ نے شراقائد کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، میں چند منٹوں میں بات کو سمیٹتا ہوں صرف ایک توجہ دکھانے کے لیے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ علوم جو علم کلام ہے، تکرار ہے، یہ تو صحابہ نے مرتب نہیں کیے، تو آپ نے کیسے مرتب کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ بڑا زبردست جواب ہے. وہ لوگ جو اہل سنہ پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ان کو بھی فی الدین اور للدین کی تعویل کرنی پڑتی ہے. فی الدین اور للدین کی تعویل ان کو بتاتی ہے کہ اسلام ایک منجمد اور انجماد نہیں ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے چند آلائی ٹولز علم کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ ٹولز اس کے ساتھ نہ جڑیں گے اس وقت اصل الاصول آگے نہیں جاتا ہے. ان کو بھی یہاں پر للدین اور فی الدین کی تعبیر میں آنا پڑتا ہے. پھر اس حدیث پاک کی جو وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اپنی سابقہ تقریر سے ان کو منہ موڑنا پڑتا ہے. اسی لیے اکابر نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اصل دین میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے، اس کو فروغ کے لیے معاشرے کی ضرورت کے تقاضے پر کچھ ایسی چیزیں، جس طرح فرمایا گیا واجب لذات غیری ہی، ایسی چیزیں قریب لانی پڑتی ہے جن کے سبب اور واسطے کے ذریعے علم آگے بڑھتا ہے. یہی مدارس کا قیام ہے. حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شراقائد کو مرتب کرتے ہوئے یہی بات کی. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اللہ اکبر، کہ اس ادارے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جو بتایا، جہاں پر معقولات کے مضبوط اساتذہ ہے، جہاں پر منقولات کے مضبوط اساتذہ ہے، قرآن و سنت، فقہ، اصول فقہ کے، وہی معقولات، علم منطق اور فلسفہ کے ماہر اساتذہ جس میں استاد العلماء جامع المعقول منقول علامہ شاہد بندیالوی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، تو میں اس ادارے کے سربراہان کو کہوں گا کہ ایسے اساتذہ کی قدر کیجیے کہ جہاں پر ہر فنون کو پڑھانے والے اتنے مضبوط لوگ موجود ہو. بات آخری جملے میں ختم کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب منطق سے متعلق سوال ہوا تھا جامع ترمذی شریف میں، کچھ لوگ اس سے تنفر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جس طرح آج الہاد کو اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو انگریزی زبان کی ضرورت ہے یا ان کی ٹرمز اور اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ علم اصلی نہیں لیکن علم آلائی ہے، حمزے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹولز کے طور پر ہے. اسی لیے آپ کی ہدایہ پڑھ لیجئے، شراقائد پڑھ لیجئے، فقہ کی کچھ کتابیں پڑھ لیجئے، وہ منطق پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. علماء نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جب اسلام عرب سے نکل کر باہر آیا، قیل و قال کرنے والے لوگوں میں آیا اور وہاں پر یونان نے اپنا اثر دکھایا، تو پھر علماء کھڑے ہوئے اس اصل علم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس علم کو پڑھنا شروع کیا تاکہ جو اس کی خباثتیں ہیں اس کو کنارہ کیا جائے، جو اچھائیاں ہیں اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کی ذہنوں کی رعایت کرتے ہوئے اس علم کو آگے بڑھایا جائے. یہ سبب تھا علم فلسفہ، علم منطق کا ہماری کتابوں کے اندر آنا. یہی ان تمام مباحث کا حاصل ہے. اس لیے دیکھیے ہمارے وہاں فقہ کس کو کہتے ہیں، عقائد کس کو کہتے ہیں، تو اس کی سادہ سی بات ہے، انسان کا تعلق جو ہے یا تو نظریات سے ہوگا یا عملیات سے ہوگا. بڑی مشہور تعریف ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ معرفت و احکام عملیت ان ادلت تفصیلیت بالفقہ. فرمایا کہ وہ احکام
جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ان کے دلائل کی تفصیل کے ساتھ جاننا، یہ ہے فقہ، یہ پڑھتے آئے ہم۔ اسی طرح فرمایا وَمَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ کلام۔ فرمایا اسی طرح عقائد کے وہ احکام جس کو ہم دلائل کے رسوخ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہے علم کلام۔ اور کلام پر آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے کہا کہ اس کو کلام کیوں کہا گیا؟ فرمایا کلام اس لیے کہا گیا کہ اس میں قیل و قال زیادہ ہے، اور ہمارے وہاں یہ منطق والے ہی سمجھاتے ہیں کہ تسمیۃ الشیء بأشہر اجزائہ، یہ منطق والے ہی بتاتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ علم کا نام اس کے اجزاء کی تشہیر کی وجہ سے کلام رکھا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ منقولات کے ساتھ اگر معقولات میں دسترس نہ کی جائے تو بات کیا ہوگی؟ بڑی پیاری بات امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں امام غزالی کے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے تھے، کیونکہ منطق بھی اسی علم کا نام ہے، آپ ابھی سے پڑھ رہے ہیں، اس تعریف کو یاد رکھیے، بوڑھے ہو جائیں گے جب تک کام آئے گی۔ بالکل آسان سی تعریف کہ سیانت الذہن پڑھا ہے نا، سیانت الذہن ان خطائل، سیانت الذہن ذہانت الذہن الخطائف فی الفکر، کہ ذہن کو فکر کی خطا سے بچانا۔ جب فکر میں خطا ہوگی تو آپ بات کیسے، گوشت اچھا آپ کے پاس ہے لیکن بنانا نہیں آتا، چولہا کب تک جلے گا نہیں آتا، چمچہ کیسے پھیرنا ہے نہیں آتا، گھی کتنا ڈالنا ہے نہیں آتا، اصل الاصول تو گوشت ہے، لیکن جب تک نمک اور یہ ساری چیزیں نہ آئے بات کیسے جائے گی؟ جب تک فکر شارپ نہ ہو، تیز نہ ہو، مقدمے سے مقدمہ سمجھنے کی تیاری اور صلاحیت نہ ہو، ایک بات سے 10 باتیں آگے سمجھنے کا شعور نہ ہو، تو وہ بندہ علم کیا بڑھا پائے گا؟ اور اس علم میں بندے کو شارپ جو علم کرتا ہے وہ علم منطق ہے، وہ علم منطق کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چند گزارشات جو میں نے یہاں پر بیٹھ کر اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا کہ میں آپ تک پہنچوں، اور ایک جملہ میں صرف 1 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر حضور کی دعا کیسے ہوتی ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھیجا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کی، جب بھیجا، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے لیکن ذوق سے سنیے آپ، یہ کبھی ذوق سے نہ سننا بھی علم کو ختم کر دیتا ہے، یہ بھی سیکھ لیجیے۔ ذوق سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز ہو لیکن اس چیز کی قدر کو دیکھ کر لیا جائے کہ وہ کن کا نام ہے، کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا علم پڑھنے کے بعد بندے کے اندر ایک بات کو جو اہم ترین ہو بار بار سننے کی عادت ہونے کی بنا پر اس میں پستی آتی ہے۔ ایسے اساتذہ کی مزید ضرورت ہے جو فکر کو اس علم کے اعتبار سے ہمیشہ تیار رکھیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ ایک طالب علم بھی گفتگو کر رہا ہو، بات پتے کی کر رہا ہو، تو اس کی طرف ہم جہد یعنی بالکل توجہ کو مرتکز کر کے اس علم کی قدر کو بنانا۔ یہ میں طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے جو قیمتی چیز بار بار سنو، وہ سونا بار بار ہاتھ آئے وہ سونا ہی رہتا ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے رخصت کیا تو فرمایا کیف تقضی اذا عرض لک قضایا، اے معاذ جب تیرے اوپر قضایا اور تیرے سامنے فیصلے آئیں گے تو تو کیسے فیصلے کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقضی بکتاب اللہ، قرآن میرے سامنے ہے، اس کو کھول کے میں جو سوال آئے گا اس کا جواب دوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تو اس کو قرآن میں نہ پائے تو قال فبسنتی، فرمایا حضور آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول کی سنت میں اس کو نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ تو اتنا پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، یہ طالب علم کو جرت دیتا۔ آگے فرمایا اجتہدو رأی ولا آلو، فرمایا میں اپنی ساری کوشش اس اجتہاد میں لگاؤں گا اور قرآن و سنت سے اس مقصد کو نکالوں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اس رسول کے قاصد کو اتنا توفیق عطا فرمائی جس کو سن کر اللہ کا رسول خوش ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اساتذہ کی ادب کرنے کی، اپنا وقت مکمل طور پر کتابوں کے حوالے کرنے کی اور ان اساتذہ پر بھروسہ کرنے کی، اور ہما وقت صبح شام پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی بندہ فارغ نہ رہے، بلکہ مطالعہ بندے کا فکری بھی ہوتا ہے، جو پڑھا ہے لیٹتے ہوئے سوچ رہا ہے، اس کو جہاں علماء کی مجالس ہو رہی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ایسے راسخ فی العلماء جن کو علم پیش کرنے کا، جن کو اس
علم پیش کرنے کا ملکہ آتا ہے، مقصد اور مفہوم کو بتانے کا طریقہ آتا ہے، ان کو قریب لے جا کر سنا جائے تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے اور اس کے سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان گزارشات پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اس ادارے کو اللہ دوام عطا فرمائے۔